يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے جو ساری کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حکیم حقیقی ہے. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے اور وہی ہمارا مشکل کشا ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان تمام خیر کے باتوں کی رہنمائی و رہبری فرمائی جو ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے ضروری تھا، اور ان تمام شر سے بھی متنبہ فرمایا، آگاہ فرما دیا جن سے ہم بچ کر دنیا اور آخرت میں ناکامی اور نامرادی سے بچ سکتے ہیں. محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ 2 خطبوں سے خطیب صاحب نے اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں اس پر خطبوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے. گزشتہ 2 خطبوں میں پہلے بنیاد جو کلمہ توحید ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس پر خطیب صاحب نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا. پیوستہ خطبے میں خطیب صاحب نے رکن اول شہادت کے جو پہلا حصہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس پر گفتگو کی تھی. پھر گزشتہ خطبے میں خطیب صاحب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس پہ کہ ہمارے کیا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم پر کیا واجبات آتے ہیں، کیا تقاضے ہیں آپ کی رسالت کے ماننے پر، اس پر خطیب صاحب نے خطبہ دیا تھا. آج جس موضوع پر خطبہ دیا گیا ہے وہ نماز کے قائم کرنے پر، اقامت الصلاۃ پر خطبہ دیا گیا ہے، اور یہ اسلام کا دوسرا اہم رکن نماز ہے. چنانچہ جب بھی کوئی آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس پر نماز پڑھنا اس کے لیے لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے اور فوری اس کو پڑھنا شروع کر دینا پڑتا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کہ تم توشہ اختیار کرو، اور بہترین توشہ تقویٰ ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں جانے اور دنیا آخرت میں کامیابی کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ صرف اور صرف سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے. اس کے بعد ہم جو اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں اس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَتَزَوَّدُوا اور تم توشہ اختیار کرو، یعنی اپنے لیے توشہ اختیار کرو، زاد راہ تیار کر لو. سفر جو آخرت کا سفر تم کو کرنا ہے، کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے، تو اس کے لیے موت آ جائے تو اس کے بعد کے لیے تم کیا تیاری کر رہے ہو، کیا توشہ تیار کر رکھے ہو، اس کی تیاری کرو. کیونکہ اور بہترین توشہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف. یہی سب سے بڑا توشہ ہے اور بہت بڑا کیا ہے؟ تیاری ہے. کیونکہ تقویٰ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف رہے گا تو تمام چیزوں سے، وہ شرک سے بھی بچے گا، بدعت سے بھی بچے گا، تمام جھوٹ سے بھی بچے گا، تمام برائیوں سے، تمام نافرمانیوں سے بچے گا، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا ان تمام کو بھی بجا لائے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہم پر دوسرا رکن، اسلام کا جو دوسرا رکن ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے، اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، اس کے تعلق سے جیسا کہ مشہور حدیث ہے، ہم نے بھی اس کو بارہا سنا ہے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. سب سے پہلی یہ اس بات کی کہ گواہی دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور
دوسرا رکن اسلام کا کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، اس کے بعد زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر جگہ پر جہاں پر بھی نماز کا ذکر کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اقامت الصلاۃ کا ذکر کیا ہے، نماز قائم کرو بول کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حالانکہ ہم کیا ہے نماز کو ادا کرتے ہیں، بولنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر جگہ کہ قرآن میں بھی اور احادیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آئی ہیں اس میں ہر جگہ کیا ہے اقامت الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کا ذکر آیا ہے۔ نماز قائم کرنا، قائم کرنے کا مطلب نہیں کوئی چیز کو بٹھانا، کوئی رکھنا کرنا، تو کیا ہم ایسی چیز کہتے ہیں؟ نہیں، ہم تو ادا کرتے ہیں، ہم نماز کو کیا ہے وقت پر ادا کرتے ہیں۔ تو لیکن قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں ایسا کہا ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر خطیب صاحب نے جو 2 آیتیں اور ایک حدیث ذکر کیا ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اقامت الصلاۃ کا ذکر کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث مبارکہ میں اقامت الصلاۃ کا، نماز قائم کرنے کا ذکر کیا ہے، کہیں بھی ادا الصلاۃ کا، نماز ادا کرو کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ایک آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور یقیناً وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ انا لا، بے شک ہم ایسے مصلحین کا، ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کریں۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر بھی ہر جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اقامت الصلاۃ کا ذکر کیا ہے، ادا الزکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اور دوسری جگہ ایک حدیث کی بھی مثال خطیب صاحب نے دیا ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت الصلاۃ کا ذکر کیا ہے، ادا الزکوٰۃ کا نہیں۔ اور وہ ایک مشہور حدیث ہے جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، جس میں ایک دفعہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ انتہائی سفید اور کپڑے انتہائی شدید و بیاض سیاب، اور اس کے کپڑے انتہائی سفید کپڑے تھے، اور اس کے بال انتہائی کالے بال تھے، اور اس کے اوپر کوئی اثر کے سفر کے اثرات بھی نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ وہ ہماری بستی کا، مدینے کا رہنے والا نہیں تھا، وہ مدینے کا تو کسی دوسری جگہ سے آیا ہوگا۔ تو آدمی جب کہیں دوسری جگہ سے آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے سفر کے اثرات، تھکان، کپڑے میلے وغیرہ، بال بکھرے ہوئے، کچھ نہ کچھ اس کے سفر کے اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی ہم کو نظر نہیں آ رہا تھا، بالکل ایسا کہ جیسا کہ ابھی بازو گھر موجود ہے، وہ گھر میں سے ابھی وہ کیا ہے مسجد میں داخل ہوا ہے۔ تو اس ولا یعرف منا احد، اور وہ عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، ایک آدمی بھی اس شخص کو کبھی دیکھا نہیں، کبھی پہچانتا نہیں، یہاں تک کہ وہ شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے دونوں گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں سے ملا کر بیٹھ گیا، اپنے دونوں گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنے مبارکہ سے ملا کر بیٹھ گیا، اور اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیروں پر رکھ دیا، رانوں پر رکھ دیا، اور اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے بہت سارے سوالات کی، بہت سارے اس میں اسلام کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے، احسان کے تعلق سے، قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے، وہ بہت لمبی حدیث ہے، لیکن یہاں جو موضوع سے متعلق جو حدیث کا ٹکڑا ہے وہ بیان کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو اس میں ایک سوال جو جبریل نے یہ کیا کہ یا محمد اخبرنی الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے، بتلائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد، کہ تم اس بات کی گواہی دو اللہ الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، وان محمد رسول اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وہ تقیم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو۔ جو نوٹ کرنے کی بات ہے اور جو موضوع سے متعلق ہے، یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ تقیم الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ وہ تؤد الصلاۃ بول کے نہیں فرمایا کہ تم نماز کو ادا کرو بول کے نہیں فرمایا، وہ تؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، وہ تحج البیت، اور حج بیت اللہ کا حج کرو، ان استطاع، اگر تم اس کی استطاعت ہو۔ تو قال، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا کہ 5 ارکان ذکر کیے، تو وہ شخص جو جبریل علیہ السلامی تھے تو انہوں نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ فعجبنا لہ، تو عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہم کو تعجب ہوا کہ ایک آدمی سوال بھی کر رہا ہے اور آپ تصدیق بھی کر رہا ہے، یعنی جس کو نہیں معلوم ہے تو آدمی سوال کب کرتا ہے؟ جب معلوم نہ ہو، کوئی چیز نہ معلوم ہو تو سوال کرتا ہے۔ تو پھر
اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ تصدیق کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا، آپ صرف امتحان لے رہے تھے. تو فعجبنا لہ ذلک، وہی کہ ہم کو تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کر رہا ہے. تو غیر یہ لمبی حدیث ہے آخر تک. تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے کیا فرمایا؟ تو قیم الصلاۃ، کہ تم نماز قائم. تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز کے جو ارکان ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنن ہیں، اس کو جو ادا کرتے ہیں وہ تو کیا ادا کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیکن جب آپ نماز کے جو ظاہری اور باطنی آداب ہیں، ہاں، وہ تمام چیزوں کو جب آپ ادا کرتے ہیں تو اس کا نام ہے اقامت الصلاۃ. وضو سے لے کر، وضو کی ابتدا سے لے کر، یعنی سب سے پہلے نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو ہے. وضو کے لیے آپ کو کیا کرنا؟ صحیح طور پر وضو کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے وضو کرنے کا طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق آپ وضو کریں گے تو ہی آپ کی نماز. اگر ایک تھوڑا سا رائی کے دانے کے برابر تھوڑا بھی اگر سوکھا رہ گیا تو آپ کی نماز، اگر پیروں کے پاس، کونیوں کے پاس، جیسا کہ لوگ کیا ہے غفلت کے جلدی میں وضو کر جاتے ہیں، کیا ان کی نماز قبول ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. تو شروع سے ہی کیا ہے؟ نماز کی ابتدا آپ وضو کو اچھی طرح کریں، کیونکہ حدیث میں بھی دوسری جگہ فرمایا ہے کہ نماز کی قبولیت کیا؟ فَيُحْسِنُ الْوَضُوءَ، کہ وہ نماز وضو کو اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں. تو یہ ہے. پھر اس کے بعد آپ پہلی صف میں آئیں، جلدی آئیں، ہاں، اور خشوع خضوع اختیار کریں. یہ ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد آ کر پھر تمام واجبات، سنن اور اس کے تمام ادا کریں. یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تو اس کا نام ہوتا ہے اقامت الصلاۃ. ہاں، اقامت. خالی آپ آئے جلدی کوے کی طرح دو ٹھونگے مار کے چلے جائے تو یہ کیا ہے؟ نماز نہیں ہے. نماز کو آپ قائم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ نے چند فارمیلٹیز کا، چند رکن کا کیا آپ نے پورا کر دیا اور چلتے بن رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری ادا کر دی سمجھ کے چلے جا رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. تو اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ. پھر اس کے بعد خطیب صاحب نے نماز کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری باتیں، حدیثیں ذکر کی ہیں. سب سے پہلی بات یہ فرمایا کہ یہ نماز کیا ہے؟ دین کا اہم رکن ہے. نماز کے تعلق سے الصلاۃ عماد الدین بلکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز دین کا اہم رکن ہے. دوسرے تمام جیسے بنیاد تو بتلا دی گئی تھی 2 خطبوں میں، شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کیا ہے؟ بنیاد ہے. اس کے اوپر 4 پلر آپ نے ٹھہرا کر دیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ تو ایک پلر بھی اگر آپ گرا دیں تو آپ کی عمارت باقی رہ سکتی ہے، آپ عمارت قائم رکھ سکتے ہیں نہیں. تو اسی طرح یہ، اور ان تمام 4 پلروں میں سب سے اہم پلر کون سا ہے؟ نماز کا پلر ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہادتین کے بعد سب سے اہم رکن، اہم پلر، اہم ستون کیا ہے؟ وہ نماز کا ہے. اور جو اس کو ضائع کر دیا، جو اس کو ضائع کر دیتا ہے تو وہ بدرجہ اولا دوسرے چیزوں کو ضائع کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جو نماز کو ضائع کرتا ہے اور اس کو سستی کاہلی کرتا ہے. تو چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے بہت ساری یعنی کام ذکر کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ یعنی بہت سارے خیر کے باتیں ذکر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام چیزوں میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اس کا ذکر کرتے ہوئے رسول راس الامر الاسلام، ان تمام چیزوں کی اہم چوٹی، اہم چیز کیا ہے؟ اسلام ہے. وہ عمودها الصلاۃ، اور اس کا ستون کیا ہے؟ نماز ہے. وہ ذروۃ سنامہ، اور اس کی بلندی کی کوہان کیا ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ ہے. تو یہی وہ نماز ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض فرمایا تھا. معراج جو ہجرت سے تھوڑا پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے کے گیا. تمام آسمانوں کی سیر کرایا تھا. مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، پھر بیت المقدس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کی سیر کرایا تھا. اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازوں کو فرض فرمایا تھا. اور سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرمائی تھی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس ہو رہے تھے تو 5ویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں. 5ویں ہر آسمان پر ایک پیغمبروں سے رسول اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، پھر اس کے بعد ادریس علیہ السلام سے، پھر عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام سے، پھر اسی طرح 5ویں آسمان پر کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. تو جب
واپسی میں جب ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرض کیا ہے؟ تو مجھے 50 نمازیں فرض ہیں. تو انہوں نے ہی کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے آپ واپس جائیے، یہ 50 نمازیں یہ آپ کی امت اس کو ادا نہیں کر سکے گی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے ہیں وہ بھی ایک بڑی امت کے کیا ہے ایک نبی گزرے ہیں، یعنی ان کی امتوں کی بھی تعداد کیا ہے ہم اگرچہ کہ کم تھی لیکن وہ بھی ایک اہم امت سے ان کا پالا پڑا تھا. تو ان کو معلوم تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ ان کو کیسا معاملہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا ڈیل کرنا پڑتا ہے، کیسا ان کے ساتھ تبلیغ کرنا پڑتا ہے، ان کے پیچھے پڑے رہنا پڑتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی امت یہ 50 نمازوں کو ادا نہیں کر سکے گی، آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس واپس جائیے اور اس میں کم کرائیے. تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ 5 نمازیں کم فرماتے ہیں. تو پھر واپس آتے ہیں تو پھر 5 کم گئے. اس طرح سے یعنی ہمیشہ واپس کرتے چلے جاتے ہیں. کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے جائیے اور کم کرائیے اور کم کرائیے، یہاں تک کہ 5 باقی رہتی ہیں. 5 پر بھی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس میں سے بھی کم کرائیے. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں اب مجھے جانے کے لیے اللہ کے پاس شرم آتی ہے. تو لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم اور ہم پر فضل یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یعنی 50 کی جگہ 5 نمازیں مقرر کی ہیں، لیکن ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں 50 نمازوں کا عطا فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی امت محمدیہ پر بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم 1 نماز پڑھتے ہیں لیکن 10 نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے. تو اس سے کیا ہے نماز کی اہمیت. پھر اس کے بعد یہ نماز کیا ہے دین کا ایک اہم شعار ہے، اور جو یعنی شعار ہے بہت اہم نشانی ہے. یہ اسی کے ذریعے کہ انسان کیا ہے مسلمان پہچانے جاتے ہیں، اور جو کوئی اس کو ضائع کرتا ہے تو گویا کیا ہے وہ اسلام کو ضائع کر رہا ہے، اسلام کو ڈھانے میں مدد کر رہا ہے. اور نماز کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب چیز ہے، محبوب اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال میں سے سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ فَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمالوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل نماز ہے جو اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں. یعنی وقت پر ادا کرنے کا ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نماز جب دل میں آئے جب پڑھ لینے کا نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی اور کاہلی سے پڑھتے ہیں، تاخیر سے پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، یا جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیشہ تاخیر سے آتے ہیں، آخری صفوں میں رہتے ہیں، بھاگتے ہوئے آتے ہیں. تو ایسے نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ آپ خشوع خضوع کہاں سے برقرار رہتا ہے؟ اگر آپ اول وقت میں آئیں گے، پہلے وقت صف میں آ کے بیٹھیں گے تو آپ کو کیا ہے ایک اطمینان اور سکون حاصل ہوگا، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں گے. لیکن جب آپ آخری وقت میں آتے ہیں تو بھاگم بھاگی سانس پھولتے رہے گی، اور نہ صحیح طور سے آپ نہ سورہ فاتحہ پڑھ سکیں گے، نہ اذکار پڑھ سکیں گے، نہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکیں گے. تو آپ کی نماز صحیح طور پر ادا نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وقت پر نماز ادا کرتے ہیں تو وہ نماز کیا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. پھر اس کے بعد ایک حدیث میں رسول نماز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ایک یہ تعلق ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نماز کو اپنے اور ہمارے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے. تو چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، نماز میں کھڑے ہو کے جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا جواب دیتے ہیں. گویا کہ ہم نماز میں جب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیا ہے مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. تو جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. اور پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، کہتا ہے یعنی وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی بیان کی فرمایا. اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاذہ بینی و بین عبدی نصفین، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے. یعنی میرا اور ولی عبدی ما سالا، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو بندہ سوال میرے سے سوال کرے گا. یعنی بندہ جب جو بھی سوال کرتا ہے
وہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم فرماتے ہیں کہ وہ میں اس کو عطا کروں. اسی طرح اہدینا الصراط المستقیم کے تعلق سے بھی یہی فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اہدینا الصراط المستقیم یعنی سیدھے راستے کی دعا کرتا ہے، اہدینا الصراط المستقیم کی دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے وہی ہے جو میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے. پھر اور نماز کی فضیلت کے تعلق سے ذکر کرتے ہوئے خطیب صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ مفتاح الجنہ و مفتاح الخیرات، یہ نماز کیا ہے؟ جنت کی کنجی ہے. جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ کنجی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے. اگر آپ جتنا اس کو اہتمام کریں گے، اس کو اچھی طرح سے ادا کریں گے، تو آپ کے لیے جنت میں داخل ہونا اتنا ہی آسان سے آسان تر ہوتا چاہے. آپ جتنا اس میں کوتاہی برتیں گے، لاپرواہی برتیں گے، آپ کے لیے جنت آپ سے اتنی ہی دور ہوتے چلی جائے گی. اور اسی لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی البردین دخل الجنہ. وہ مختلف نمازوں کی بھی اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے. اس میں سے ایک فجر اور عصر کی نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں جو 2 بردوں کی یعنی جو ٹھنڈے وقت کی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی فجر اور عصر کی نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہیں. یعنی جو فجر کی اہمیت کو ہم میں سے ہر شخص جانتے ہیں. پھر عصر کی نماز کے تعلق سے بھی فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور بیچ والی نماز کی بھی حفاظت کرو بول کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو یہ 2 نمازوں کی خاص طور پر احادیث میں کی فضیلت ذکر کی گئی ہے کہ اس کا ہم کو اہتمام ہو. اور اسی طرح یہ نماز کیا ہے؟ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کی رفاقت کا سبب بنتی ہے. ایک صحابی ہیں جو ربیعہ بن کعب اسلمی، ایک صحابی ہیں، وہ بچے تھے، وہ یعنی کوئی بڑے آدمی نہیں تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے ہمیشہ، خاص طور پر رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اوپر معمور تھے. یعنی دن میں ہمیں بہت سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کہ ہم تمام صحابہ تیار رہتے تھے. یہ ایک صحابی تھے جو رات میں آپ کی خدمت کیا کرتے تھے. بڑے بھی عمر کے بھی نہیں تھے، نوجوان بچے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی، تہجد کا پانی کے لیے پانی کا انتظام کرنا اور دوسرے جو بھی ضروریات ہوتی تھی اس تمام، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی خدمت میں آپ ہمیشہ لگے رہتے. ربیعہ بن کعب الاسلمی. تو یہ جب ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ کافی دن سے خدمت کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا سلینی، تم مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو. بولے یعنی کتنی بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے آج تم کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کر دیں تو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو جائے گی اور اس کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی. اگر ہم رہتے تو ذرا سوچئے کہ ہم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمارا کوئی ایسا موقع ملتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھتے کہ تم مجھ سے مانگو کچھ مانگنا ہے تو ہم وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کیا ہے، کچھ مجھے کیا ہے، تنگ دستی ہے، فلاں ہیں، کچھ گھروں کا انتظام، تجارت کا انتظام، فلاں دنیاوی معاملات کے بارے میں پوچھتے تھے. لیکن اور وہ بھی کوئی غریب مالدار صحابی نہیں تھے، غریب تھے، بالکل غریب صحابی تھے، غریب غربت ہی تھی تمام صحابہ کے. تو انہوں نے کہا اللہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا عجیب سوال انہوں نے جواب دیا. تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اسألک مرافقۃ فی الجنہ، اللہ کے رسول میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں چاہتا ہوں. جنت ہی نہیں مانگ رہے بلکہ کیا مانگ رہے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. اوہ، اس سے بڑھ کر بات اور کچھ ہو سکتی ہے کیا؟ اس سے بڑھ کر اور کچھ طلب اور ہو سکتی ہے کیا؟ اس کے بعد اور طلب کی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہتی. سن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اگر آپ کو رہنا نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی دولت، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی کے لیے تو ہماری پوری زندگی دوڑ دھوپ اسی کے لیے لگی ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں. اور پھر جنت میں بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ کہاں ہوگا، آپ کی جنت کیسی ہوگی؟ اور وہاں پر اگر ہم کو بھی وہاں پر آپ کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنے کی درخواست کرتا ہوں، یہی دعا کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ وَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ تم میری مدد کرو زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے کی، زیادہ سے زیادہ سجدے میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ کر کیا ہے میری مدد کرو. یعنی یہ نماز، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے سے کیا ہے، اور انہیں سنن ہے، کیا ہے، سنن ہے، نوافل ہے، تہجد کا اہتمام ہے وغیرہ، یہ تمام چیزیں یہ کیا ہے، یہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت
کو دلاتی ہیں، آپ کو رفاقت نصیب ہوتی ہے یہ نمازوں کے ذریعے. تو اس لیے ہم کو ان تمام نمازوں کا خاص طور پر بہت اہتمام کرنا چاہیے. پھر اور نمازوں کی فضیلت کے سلسلے میں ذکر کرتے ہوئے خطیب صاحب نے کہا کہ یہ نماز کیا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ہمارے درجات کو بلند کر دیتی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارأیتم ان لو ان نہرا بباب احدکم، یہ بھلا بتلاؤ مجھے کہ اگر تمہارے گھر کے دروازے کے سامنے ایک نہر بہ رہی ہو اور اس میں وہ 5 دفعہ غسل کرتا ہے. ایک آدمی کے گھر کے سامنے کیا ہے نہر بہ رہی ہے اور وہ روزانہ 5 دفعہ کیا غسل کرتا ہے، نہاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے جسم میں کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا کچھ بھی باقی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، اسی طرح 5 نمازوں کی بھی مثال ہے. یمحو اللہ بها الخطایا، اللہ تبارک تعالیٰ جو کوئی بھی 5 نمازوں کا اہتمام پورے کرتا ہے، اچھی طرح سے ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بھی اسی طرح مٹا دیتا ہے. جس طرح سے کوئی ایک آدمی 5 دفعہ غسل کرنے سے اس کے جسم میں کوئی میل کچل باقی نہیں رہتا ہے، اسی طرح اگر کوئی آدمی 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اور اسی طرح یہ کیا ہے، یہ نماز کیا ہے، اللہ نے ہمارے بدن کی پاکی کا، جہاں ہمارے بدن کی پاکی کا سبب ہے، ہمارے نفس کی پاکی کا سبب ہے، اور ہمارے اعمال، ہمارے صحیفہ جو ہمارے نام اعمال ہے اس کی پاکی کا سبب بنتا ہے. تو اس لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع بالدرجات، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور درجات کو بلند کر دیتے ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہاں ضرور بتلائیے. قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ تم وضو کو مکمل طور پر کرو ناپسندیدہ حالات میں بھی. یعنی آپ جیسے سردی کے دن ہیں، آپ اس کو وضو ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود آپ کیا ہے نہ اس کی اہمیت کے پیش نظر، اس کی فضیلت کے پیش نظر، اس کی جو عظمت ہے، نماز کی جو عظمت ہے اور جو ایک اللہ تعالیٰ کا شعار ہے، اس کے پیش نظر آپ وضو کو اچھی طرح سے کرتے ہیں اور پیدل چل کر کے ہم مساجد کی طرف جاتے ہیں اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فذالکم الرباط فذالکم الرباط، یہی یہ رباط ہے، یہ رباط ہے. یعنی گویا کہ آپ سرحدوں پر کی نگرانی کر رہے ہیں تو اس کی بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. سرحدوں کی نگرانی کرنا، یعنی اسلامی مملکت کی جو سرحدیں ہوتی ہیں اور آپ اس میں فوج میں ہیں اور اس میں آپ اس میں نگرانی کر رہے ہیں، تو اس کی یعنی مجاہدین کا بھی ایک فضیلت الگ ہے جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو نگرانی کرتے رہتے ہیں، چوکنا رہتے ہیں، تو ان کی بہت بڑی فضیلت اور دوسری احادیث میں بھی بیان کی گئی ہیں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ ان اشخاص میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن، جبکہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اس 7 اشخاص کا ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں. ان 7 میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل کیا ہے مساجد سے اٹکا ہوا رہتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ نمازوں کی فکر میں لگا رہا ہے. ایک نماز ختم ہوئی تو دوسری نماز کی فکر. ایسا نہیں کہ ایک نماز پڑھ لیا، ظہر پڑھ لیا، فجر پڑھ لیا، تو پھر ظہر کب آ رہی ہے، عصر کب آ رہی ہے، اس کو نماز کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. ہاں اپنے کاروبار میں، اپنے کام میں ایسا منہمک ہے کہ اس کو نماز کی، اس کو ہمیشہ جو نماز کی فکر رہتا ہے تو ہمیشہ ٹائم دیکھتے رہتا ہے. ارے بھائی نماز کا کب وقت آ رہا ہے، کب وقت آ رہا ہے، کب وقت آ رہا ہے، اس کی فکر رہتی ہے اور اس کو اول وقت میں جا کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نماز کیا ہے، ہمارے دل کا نور ہے. اس کے ذریعے ہمارے دلوں کو، ہمارے عقل کو اللہ تبارک تعالیٰ منور فرما دیتا ہے اور حق و باطل میں ہم کو تمیز کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور اس کے ذریعے ہمارے خبروں کو بھی اللہ تعالیٰ منور فرما دیتے ہیں نماز جو پڑھتے ہیں. اور اسی کے ذریعے کیا اللہ تعالیٰ ہمارے کو ہدایت اور عطا فرماتے ہیں، ہر خیر کی طرف اللہ تعالیٰ ہم کو رہنمائی فرماتے ہیں. اور اسی نماز کے ذریعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز کیا ہے بے حیا اور بری باتوں سے روکتی ہے. یہ نماز کیا ہے آدمی کو کیا ہے بے حیا اور بری باتوں سے، آدمی جب اللہ تعالیٰ
نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر خود بخود کیا اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہونے لگتا ہے، اللہ کی طرف کیا ہے تو اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، تو خود بخود وہ برائیوں سے کیا ہے دور ہونے لگ جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کیا ہے نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف کیا ہے برائیوں میں بھی مبتلا رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ غلط بیان فرما رہے ہیں کہ نماز جو فرما اللہ تعالیٰ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، بے شک نماز بے حیاں اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے غلط فرمایا؟ ایسا نہیں، بلکہ اس کی نماز غلط ہے، اس نے نمازوں کو صحیح طور پر ادا نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ برائیوں سے بچ نہیں رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز کیا ہے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، جب بھی آپ کو بلال رضی اللہ عنہ تو کیا حکم دیتے ہیں، ارے نا یا بلال، اے بلال ہم کو ٹھنڈا کر دو، یعنی ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، اس میں دلوں کا سکون ہے، دلوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ یہ کیا ہے نماز کا پورا کا پورا کیا ہے یہ اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر سے اللہ تعالیٰ کو ہم کے دلوں کو کیا ہے مطمئن ہوتے ہیں، انسان کو دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تو قیامت کے دن یہ نمازوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا فرمائیں گے اور ایک برہان عطا فرمائیں گے اور اس کو نجات عطا کریں گے قیامت کے دن۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظ، اور جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان ہوگا اور نہ کامیابی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن وہ کیا ہے قارون کے ساتھ ہوگا اور فرعون کے ساتھ ہوگا اور حامان کے ساتھ ہوگا اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ جن کا اللہ تبارک تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا ہے، یہ پورے کے پورے اسلام دشمن جو دنیا میں کیا ہے کفر کی حالت میں مرے سو ہے اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ انجام ہوگا کن کا؟ بے نمازیوں کا۔ کیوں؟ قارون، اللہ تبارک تعالیٰ نے قارون اور فرعون کا ذکر کیا، یعنی جو کوئی کیا ہے کوئی حکومت پہ ہے تو سمجھیے کہ اس کو حکومت کے کام ادا کرنے میں کیا اتنا مشغول ہے نماز سے غافل ہوتے چلے جا رہا ہے، تو سمجھیے کہ وہ فرعون کے ساتھ اس کا انجام ہو۔ قارون وزیر تھا، ہاں قارون جو کیا پیسے والا تھا، ہاں اس کو اور آدمی کو تجارت مال دولت اس کو کیا ہے تجارت وغیرہ نماز سے روک رہی ہے، تو سمجھیے اس کا اللہ تبارک تعالیٰ کیونکہ پیسہ نے اس کو کیا ہے اسلام سے روکا تھا، تو آج آپ کو بھی پیسہ اور تجارت کیا ہے نماز پڑھنے سے روک رہی ہے، تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا انجام کیا ہے قارون کے ساتھ۔ اور حامان وزیر ہے، ابی بن خلف یہ کیا ہے متکبر تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کا ایک سردار تھا، اس کو جو جنگ بدر میں مارا گیا تھا، تو ان کے ساتھ انجام ہوگا بول کے کتنی سخت وعید ہے۔ سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، وقت پر ادا نہیں کرتے ہیں، صحیح طور پر ادا نہیں کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے ایسے لوگوں کے ساتھ انجام ہونے سے، اور ہم کو صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس طرح سے تمام انبیاء کرام ابراہیم علیہ السلام کی ہمیشہ یہ دعا ہوتی تھی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے بول کے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی کیا دعا تھی کہ وہ دعا کرتے تھے اے میرے پروردگار مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا ربنا ہوتا۔ تو اس لیے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ صرف خود ہی نماز نہ پڑھ لے، بلکہ اپنے ساتھ اپنی اولاد کو بھی پابند بنائے، اپنے ساتھ لے کر آئے، ورنہ صرف آپ پڑھ لیں گے، آپ آ کے پہلی صف میں نماز پڑھ لیں گے تو آپ کو پوچھ ہوگی اپنی اولاد، کیونکہ آپ کی اولاد جہنم میں جائے گی تو آپ اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ تو اس لیے صرف آپ کا اپنا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی حکم دے، گھر میں عورتوں کو بھی حکم دے کہ وہ فوری نماز پڑھیں، اور عورتوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے جیسے ہی اذان ہو جائے وہ فوری نماز پڑھ لیں۔ یہ نہیں کہ ہم کو تو گھر میں ہی پڑھنا ہے، بعد میں بھی پڑھ لے سکتے، یہ کام کر کے وہ کام کر کے فلاں پکا کے یا فلاں چیز کر کے نہیں، اذان ہوتے ہی تمام کام روک دے کے، گھر میں بھی کیوں نہ ہو تو ان کو کیا کرنا چاہیے تمام کام روک کے، پکوان ہو جو بھی ہو صاف صفائی وغیرہ جو بھی ہو فوری روک کے پہلے نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس کے بعد اپنے تمام کاموں کو جاری رکھنے کا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم تو گھر میں بیٹھے ہوئے کبھی بھی پڑھ لے سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آ گئی، نماز کا وقت داخل ہو گیا، فوری تمام کام چھوڑ کے کیا ہے نماز کے لیے فکر کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہے اور اس کا حکم دینا ہم پر لازمی ضروری ہے، اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، کیونکہ حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر ذمہ دار شخص اپنے ماتحتین کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ کے رسول آپ اپنے اہل و عیال کو بھی کیا ہے نماز کا حکم دیجئے اور اس پر قائم رہیے. لا نسألُكَ رزقا، ہم آپ سے کوئی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں. والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام کار تقویٰ متقی پرہیزگاروں کا ہے. اور یہ وہ نماز ہے کہ جس کی حفاظت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکرات الموت میں بھی تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کی وصیت فرمائی ہے. جہاں آپ نے دوسری اور بھی وصیتیں کی تھی اس میں یہ فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ بول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو یہ نماز کیا ہے؟ دین کا ایک اہم رکن ہے، اہم ستون ہے. جو اس کو ضائع کر دیتا ہے تو دین کے دوسرے معاملات کو بھی ضائع کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور اسی لیے جو جس کی نماز اور قیامت کے جس کی نماز درست ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دوسرے تمام اعمال پر بھی کیا ہے پردہ ڈال دیتے. اگر نماز ہی درست نہیں نکلی اسی امتحان میں کیونکہ سب سے پہلی چیز جو قیامت کے دن پوچھی جائے گی نماز کے تعلق سے پوچھی جائے گی. اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو دوسرے معاملات میں دوسرے مراحل میں بھی یعنی کامیاب ہونا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. لیکن اگر یہ پہلے ہی مرحلے میں ناکام ہو گیا تو اس کے لیے آگے کے مراحل کو پار کرنا کامیاب ہونا مشکل ہو جائے گا. تو اور اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث وعیدیں کیا ہے قرآن اور حدیث میں آئی ہیں. جیسا کہ خطیب صاحب نے کہا کہ آئندہ کے خطبے میں جو اس آج کے خطبے میں تو خطیب صاحب نے صرف فضیلتیں وغیرہ ذکر کی ہیں اور جو سخت وعیدیں جو قرآن حدیث میں آئی ہیں اس کو انہوں نے ذکر کیا کہ آئندہ خطبے میں اس کے تعلق سے ذکر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کو پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کرنے اور اس کو قائم کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.